علی نے رسول کو حجرے میں دفن کیا. 3 دن تک مسلمان نہ رسول کے گھر آئے رسول کے جنازے پہ آئے. اب مہاجرین اور انصار متفق ہو چکے. تم ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں یہ بات کہنے کی جسارت کرتے ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ خلافت کے چکر میں لگ گئے تھے اور 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک رکھا رہا. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آیا سوائے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو میں کہتا ہوں یہ تمہاری لا علمی ہے اپنی کتابوں سے، کیونکہ تمہارے مصنفین نے ایک طرف یہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جب امامت کے لیے صدیق اکبر آگے بڑھے، یعنی رسول اللہ کی نماز جنازہ کے لیے، تمہاری کتاب کی عبارت پڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے صدیق اکبر آگے بڑھے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا. اور کیوں روکا؟ کہ مولا علی کہتے تھے کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دشمن کو نبی کا جنازہ پڑھانے نہیں دوں گا. اور تمہاری عوام اس پر بڑی داد دیتی ہے، بڑی واہ واہ کہتی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے کر دیا صدیق اکبر کو. اور دوسری طرف تم بیٹھ کر یہ واضح کرتے ہو کہ سوائے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بھی صحابی وہاں پر موجود نہیں تھا. تو تمہاری اپنی باتوں میں تضاد ہے. تمہارے مصنفین نے کیا لکھا اور تم کون سی عبارات، تم کون سی کتابوں کے حوالے پیش کر رہے ہو، یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے. تو بات صرف اتنی ہے کہ جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے زندگی بھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نبھائی، انہوں نے ایک لمحہ بھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دوری اختیار نہیں کی. یہ صرف اور صرف افسانے اور یہ گڑی ہوئی باتیں ہیں کہ جو تم نے اپنی عوام کو بیان کر دیا ہے. میں تمہاری کتابوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں تاکہ لوگوں میں یہ واضح ہو جائے کہ اہل تشیع کے علماء نے کیا لکھا ہے، ان کے مصنفین نے کیا لکھا ہے، اور تم لوگ ان کی باتوں کو پس پش ڈال کر، ان کی عبارتوں پہ پردہ ڈال کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ گڑی ہوئی باتیں کہ جن کا نہ اسلام میں کوئی لینا دینا، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے کوئی علاقہ، کوئی تعلق، وہ لوگوں میں بیان کرتے ہو. تمہاری چھوٹی کی کتاب الشافی، یہ جاؤ اور محمد بن یعقوب الکولینی کی کتاب ہے، یہ عبارت سامنے موجود ہے کہ جس کی عبارت یہ ہے کہ لما قبض النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت آپ پر نماز پڑھی کس نے؟ ملائکہ نے. والمہاجرون والانصار فوجا فوجا، یہ عبارت الشافی کی ہے. تمہاری کتاب ہے بڑی معتبر اور مستند اہل تشیع کے یہاں سمجھے جانے والی کتاب ہے کہ والمہاجرون والانصار فوجا فوجا، اور پھر فوج در فوج یعنی گروہ در گروہ انصار اور مہاجر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی. اور وہ نماز جنازہ پڑھنے کی کیفیت کیا تھی اس پر میں کلام نہیں کر رہا، فقط صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ تمہاری عبارت، تمہاری کتاب، تمہارے مصنف نے لکھا کہ والمہاجرون والانصار فوجا فوجا، یہ سامنے عبارت موجود ہے، بار بار دیکھ لو کہ مہاجر اور انصار صحابہ نے فوج در فوج یعنی 2-10 کے گروہ، بعض میں آیا 8-8 کے گروہ، یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھی، حضور کی نماز جنازہ پڑھی. تو الشافی تمہاری چھوٹی کی کتاب ہے، اس کی عبارت تو یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھی، حضرت عمر نے بھی پڑھی، اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی پڑھی. اور تم کہتے ہو کہ سوائے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی موجود نہ تھا. تو سمجھ آ گیا تیری بات، تمہارا قول جھوٹ ہے. تمہارے جو مصنفین نے لکھا وہ حق اور سچ لکھا ہے، اس کو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا. دوسری تمہاری کتاب جلاء العیون، یہ جلاء العیون کی عبارت ہے، اس کو پڑھ لو جا کر، کہ جس کے اندر فارسی میں لکھا ہوا ہے، مختصر سا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اس دن روحوں نے یعنی ملائکہ نے آ کر جو ہے وہ حاضری پیش کی، اور آپ کے مصنف نے لکھا کہ انبیاء نے آ کے حاضری پیش کی، اور اسی طرح سے مہاجر صحابہ کے گروہ نے آ کے حاضری پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پر. یہ جلاء العیون، یہ تمہاری کتاب، عبارت تمہاری، جس کے اندر واضح طور پر اس بات کی گواہی موجود ہے کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی. تیسری تمہاری کتاب الاحتجاج، الاحتجاج کے اندر تو تعداد بیان کر دی گئی کہ کتنے صحابہ آتے تھے اور کتنے چلے جاتے تھے. یہ عبارت سامنے موجود ہے کہ جب داخل ہوئے 10 مہاجر صحابہ، پھر اس کے بعد 10 انصار صحابہ، یہاں تک کہ مہاجر اور انصار 10 کر کے آتے تھے، سب نے نماز جنازہ پڑھی. اور آخر میں لکھا ہے حتیٰ کہ یہاں تک کہ کوئی بھی باقی نہیں رہا، یعنی جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت موجود تھے اس مقام پر سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی. 10 کی جو ہے یہ گروہ بنتے تھے اور جا کر قافلہ بنتا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھا کرتا تھا. تمہاری ایک اور کتاب ہے
اور اس کتاب کے اندر صراحت کے ساتھ میراث العقول تمہاری کتاب کا ایک اور حوالہ پیش کر رہا ہوں، 4 کتابوں کے حوالے پیش کر چکا ہوں۔ میراث العقول کی عبارت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تو ملائکہ نے، مہاجر نے اور انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھی، تو تمہاری یہ تمام کتابیں، الشافی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی، تمہاری کتاب میراث العقول میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ صحابہ نے پڑھی، تمہاری کتاب جلاء العیون کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پڑھی، تمہاری کتاب الاحتجاج کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ صحابہ نے پڑھی، تمہاری کتاب تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پڑھی، تو تمہاری درجنوں کتابیں اس بات کی شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ رسول اللہ کی نماز جنازہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پڑھی تھی۔ پڑھنے کی کیفیت کیا تھی میں اس پر پھر کہہ رہا ہوں، میرا اس پر کلام نہیں ہے، میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ تنہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بلکہ ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، اور یہ تمہاری جہالت اور اپنی کتابوں سے لا علمی ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہارے مصنفین نے تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ اگر پڑھتے تو حقیقت لوگوں میں بیان کرتے، یا پھر پڑھا ہوگا، لیکن چونکہ بغض صحابہ اتنا ہے کہ تم سچ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اور سچ یہی ہے کہ کبھی کسی موقع پر بھی کسی بھی ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار نہیں کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق